ٹھیک ہے. اچھا ہم سے بھی جو آپ نے آخری بات فرمائی کہ وحدت، لوگوں کو جوڑ کے رکھنا اور پھر ایک قومی سطح کا جس کو آپ کہتے ہیں اتحاد سامنے نظر آتا ہے، اس کے اوپر بھی ایک استدلال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو حق و باطل کی جنگ ہے. مثال کے طور پہ چور ہے تو چور کو چور نہ کہیں، اس سے ہم کیسے مثال کے طور پہ یہ کہیں کہ قومی وحدت یا قومی دھارے میں اس کو لے کر آئیں. ایک ڈاکو ہے تو ہم تو چور کو چور کہتے ہیں، ڈاکو کو ڈاکو کہتے ہیں. ہم تو لوگوں کو دیکھ کر ہی کہتے ہیں کہ بھائی بظاہر یہ اتنے امیر لگ رہے ہیں تو کہاں سے آئیں، ان کے پاس پیسے آمدن سے زیادہ اثاثے ہیں. تو اگر ہم اس نقطے کو لے لیں کہ جی سیاستدان تو لوگوں کو لے کے چلتا ہے تو پھر چوروں کو کیسے ساتھ لے کے چلا جا سکتا ہے، اس کا پھر کیا جواب ہوگا؟ یہ دیکھیے یہ تو متعین الزامات ہیں، یہ الفاظ آپ کی زبان سے نکلے ہی کیسے؟ ان کے لیے تو ضروری ہے، یعنی آپ ایک زانی کو زانی کہنے کے لیے بھی قرآن کی روح سے پابند ہیں کہ آپ کے پاس 4 گواہ ہونے چاہیے. بہت اہم بات. آپ یہ زبان سے لفظ نہیں نکال سکتے درا حالے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. تو اس وجہ سے کسی کو چور کہنا، کسی کو ڈاکو کہنا، کسی پر الزام لگانا یہ کوئی آسان چیز ہے؟ یعنی یہ بات آپ زبان سے کہہ دیں گے اور اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے، اور پھر آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو اور آپ نے ہاتھ جھاڑ کے دکھا دیں، یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے کسی پر الزام لگایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کی حیثیت عرفی پر حملہ کر دیا ہے. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں عدالتی نظام کبھی ایسا بن ہی نہیں سکا کہ آپ کسی شخص پر الزام لگا دیں تو وہ اگر عدالت میں جائے اور یہ کہے کہ میں ازالہ حیثیت عرفی کے لیے آیا ہوں تو کسی مقدمے کا کہیں آپ کی زندگی میں فیصلہ ہو جائے. ورنہ آپ باہر کی دنیا میں یہ کام کر کے دیکھیے، پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس طرح کے الزامات لگانے کے نتائج کیا نکلتے ہیں. تو ہمارے دین میں اس کے لیے قانون سازی کی گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں، یعنی آپ کا احساس ہے، میں کہتا ہوں آپ نے خود کسی جرم کو دیکھ لیا ہے تو یہی راستہ ہے کہ آپ قانون کا طریقہ اختیار کریں گے. اور اگر آپ نے خود دیکھا ہے تو پھر اپنی ذاتی شہادت کے طور پر بیان کریں گے. لیکن یہ کہ سنی سنائی باتیں ہوں، آپ نے اندازے لگا لیے ہوں، آپ نے محض ایک تاثر قائم کر لیا ہو، یہ بہت بڑے جرائم ہیں. نہ انفرادی سطح پر کسی کو اس کا ارتکاب کرنا چاہیے، نہ اجتماعی سطح پر اس کا ارتکاب کرنا چاہیے. یہ سیاست میں جو زبان ہم بولنا سیکھ گئے ہیں یہ زبان سیاست کی زبان نہیں ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنا منشور پیش کریں، اپنے نظام کا جائزہ لیں، ان چیزوں کو ہدف بنائیں جو ہمارے ملک میں، ہماری قوم میں اعلیٰ درجے کی پیدا ہونی چاہیے. ان کی آبیاری کے لیے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں کریں. آپ کی کوئی پارٹی ہے، آپ کا کوئی نقطہ نظر ہے، اس کو لوگوں کے دل دماغ میں اتاریں، بتائیں کہ اس کے ذریعے سے آپ کیا تبدیلیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور جب دوسروں پر آپ تنقید کریں تو یہ الزامات لگا کے تنقید نہیں ہوتی. تنقید وہ تنقید ہوتی ہے کہ جس میں آپ، اگر آپ سے پہلے کچھ لوگ حکومت کرتے رہے ہیں یا آج آپ کے حریف ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ ان کے منشور میں کیا خرابی ہے، آپ یہ بتائیں کہ ان کے اقدامات میں کیا خرابی تھی، آپ یہ بتائیں ان کی پالیسی میں کیا خرابی تھی. یہ باتیں بتائیں. باقی رہ گئی یہ بات کہ انہوں نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے تو اس کے لیے قانونی راستے کے سوا اور کوئی راستہ اختیار نہیں کیا جا سکتا. ہم مسلمانوں کو بھی اللہ نے اس کا پابند کیا ہے اور دنیا میں مسلمہ اخلاقیات بھی یہی تقاضا کرتی ہیں کہ اگر الزام ہے اور آپ کے پاس شہادت ہے تو شہادت لے کے عدالت میں جائیں اور وہ جرم ثابت کریں. اور اگر شہادت نہیں ہے اور آپ کے ساتھ کوئی اور بھی شہادت دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر آپ کو زبان کھولنے کا حق نہیں ہے. آپ کا کام پھر یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے سامنے ہے اس کو موضوع تنقید بنائیں اور لوگوں کو اس کے بارے میں متنبع کریں. اور وہ دسیوں چیزیں ہوتی ہیں. یعنی علم میں بھی آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ نیت پر حملہ آور ہو جائیں گے. یہ کہیں گے کہ فلاں آدمی تو فلاں رائے اصل میں اس بنیاد پر قائم کی ہے کہ فلاں کو خوش کرنا چاہتا ہے. بھائی اس نے کوئی رائے قائم کی ہے تو اس کی کوئی دلیل دی گئی ہو، اس کا کوئی نتیجہ نکلا ہوگا تو آپ اس پہ تنقید کر کے بتائیں کہ اس میں غلطی کیا ہو گئی ہے. تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ وہ انتہائی بدنیت ہے، لیکن جو بات کہہ رہا ہے اگر وہ علم کی بات ہے تو علمی لحاظ سے اس میں کیا خامی ہے، کیا خرابی ہے. اسی طرح کا معاملہ سیاست کا ہے کہ سیاست میں اگر کسی شخص نے کوئی غلط کام کیا ہے تو غلط کام ایک وہ ہے جو تحقیق طلب ہے، اس کے لیے تو عدالت کا اور تحقیقی اداروں کا ہی راستہ ہوگا. لیکن اگر وہ کام جو اس نے کیے ہیں، سامنے کوئی سیاستدان ہے، لیڈر ہے، اس نے کچھ تقریریں کی ہوں گی، کچھ گفتگویں کی ہوں گی، اپنا کوئی منشور پیش کیا ہوگا، اس نے کو اگر پہلے حکومت کی ہے تو قوم ملک کے لیے کوئی اقدامات کیے ہوں گے، آپ کو ان پر ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ آپ ان کا تجزیہ کر کے بتائیں اس میں کیا خامی ہے. یہ ہوگی وہ سیاست
کہ جو قوموں کی تعمیر کرتی ہے، اور اگر اتہامات اور الزامات کی سیاست ہے تو یہ صرف انتقام پیدا کرتی ہے، یہ آپ کے خلاف مختلف قوتوں کو متحد ہونے کا موقع دیتی ہے، اس سے سیاسی فضا بالکل برباد ہو کے رہ جاتی ہے، اور بجائے اس کے کہ آپ آگے بڑھ کے کوئی کارکردگی دکھائیں، آپ الٹا جو کچھ حاصل کر سکتے ہیں اس کو بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ بہت ہی اہم گفتگو آپ نے فرمائی ہے۔